پاکستان اور چین میں شراکت داری کی مضبوطی کے لیے 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈنگ شیوشیانگ سے ملاقات۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر چین کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ سی پیک راہداری سمیت مشترکہ تعاون کے مزید منصوبے شروع کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر بین الاقوامی امور لیو ہائی شنگ سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کی مستحکم پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ملیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون مشرق وسطی سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر توحید حسین سے رابطہ۔ انتہا پسند گروہوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے بھارتی بورڈ کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کا بھارت میں نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ مشیر کھیل آصف نذرل کا بھارت میں بنگلہ دیشی ٹیم کی سیکیورٹی پر خدشات کا اظہار۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے ریلیز کرنے پر آئی سی سی سے رجوع کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے کولکتہ میں شیڈول 4 میچز کی منتقلی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سری لنکا میں T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی آج سری لنکا روانگی شروع ہوگی۔ وینزویلا کی گرفتار صدر نکولاس مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس پر نیو یارک صدرن ڈسٹرکٹ میں مارچ 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی۔ منشیات، دہشت گردی اور اسلحہ اسمگلنگ الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی طیارہ نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ کو لے کر گوانتانامو بے سے نیو یارک پہنچا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن پہنچایا گیا، جہاں انہیں بروکلن کے حراسی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ امریکی ملٹری چیف کے مطابق 150 سے زائد طیاروں نے کارروائی میں حصہ لیا، 20 بری اور بحری اڈوں سے جہاز بھیجے، کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ امریکی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا۔ صدر ٹرمپ کا وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر پر شک و شبے کا اظہار۔ امریکی صدر کا وینزویلا کو خود چلانے کا اعلان۔ کہا کہ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی فورسز نے ان کے بیڈ روم سے پکڑا۔ ہم نے سمندر کے راستے منشیات کی اسمگلنگ 90% ختم کی۔ آپریشن کے دوران امریکی فوج کی فضائی، زمینی اور سمندری طاقت کا شاندار مظاہرہ دیکھا۔ وینزویلا کے ڈرگ کارٹل ہزاروں امریکیوں کی اموات کے ذمہ دار ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی اسی طرح کے حملے میں تباہ کیا۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ امریکی صدر نے نوبل امن ایوارڈ یافتہ اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کے سیاسی مستقبل پر کہا کہ ماریا کورینا کے پاس وینزویلا کی قیادت کے لیے ضروری عوامی حمایت حاصل نہیں، ان کا لیڈر بننا مشکل ہے۔ وینزویلا کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا، اپنے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کا امریکی حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد خطاب۔ کہا نکولاس مادورو کو اغوا کیا گیا، وہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ امریکی حملہ اور مادورو کی گرفتاری ظلم ہے۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ عوام کی مرضی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وینزویلا کے لوگ امن کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کریں گے۔ وینزویلا کی عدالت کا نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو عارضی طور پر اقتدار سنبھالنے کا حکم۔ مادورو کو مستقل طور پر عہدے سے غیر حاضر قرار دینے سے گریز۔ ایسا کرنے پر 30 دن میں انتخابات کرانا لازمی ہو جاتے ہیں۔ ڈیلسی روڈریگز امریکہ کا نیا امتحان۔ وینزویلا کی اعلیٰ عدالت نے ایک اور امریکہ مخالف رہنما کو قائم مقام صدر بنا دیا۔ ڈیلسی روڈریگز پہلے سے ہی امریکہ کے ہائی ویلیو ٹارگٹ میں شامل۔ امریکہ، یورپی یونین اور سوئٹزرلینڈ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ وینزویلا پر پابندیوں کے دوران بطور وزیر خزانہ شیل کمپنیوں کا جال بچھانے کا الزام۔ ڈیلسی روڈریگز سابق مارکیٹ گوریلا کی بیٹی ہیں۔ 2 سال پہلے انہوں نے امریکی کمپنیوں کے ساتھ تیل کی فروخت جاری رکھنے پر مذاکرات بھی کیے۔ وینزویلا کی تیل کی صنعت میں وہاں کی اشرافیہ اور فوج کا اہم کردار ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ امریکی فوجی کارروائی اور صدر نکولاس مادورو کی گرفتاری زیر بحث آئے گی۔
اجلاس کولمبیا کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ روس اور چین نے حمایت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امریکی اقدام خطرناک مثال قرار دیا۔ وینزویلا کے بعد اب کیوبا بھی اپنی فکر کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی، کہا کہ صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے جرائم پیشہ افراد کو امریکہ بھیجا۔ نیکولس مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں۔ یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک نے بھی مادورو کو صدر تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے مادورو کے سر کے لیے مقرر $50 ملین کی رقم بچائی۔ وینزویلا پر امریکی حملے کی اقوام متحدہ، چین، روس، ایران، برازیل، میکسیکو، اسپین اور دیگر ممالک کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے وینزویلا پر امریکی حملہ خطرناک مثال قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی قانون کے احترام پر زور دیا۔ چین کا صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی سلامتی اور فوری رہائی کا مطالبہ، روس نے کارروائی کو مسلح جارحیت اور ایران نے خود مختاری کی صریح خلاف ورزی کہا۔ برازیل اور میکسیکو نے عالمی امن اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف قرار دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا مادورو حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، فوجی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ میکسیکو، یوراگوئے، ناروے، چلی، بولیویا، ملیشیا، سنگاپور، نکاراگو اور کولمبیا نے مشترکہ طور پر امریکی فوجی مداخلت کی مخالفت۔ وینزویلا میں امریکی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی رہائش کا وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ۔ مظاہرین نے جنگ نہیں چاہتے کے نعرے لگائے۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر سینکڑوں افراد امریکی مداخلت کے خلاف جمع ہوئے۔ فلاڈیلفیا، میساچیوسیٹس اور دیگر امریکی ریاستوں میں بھی احتجاج۔ پیرس میں امریکی مداخلت کے خلاف مظاہرہ۔ لندن میں جنگ مخالف تنظیموں کی احتجاجی ریلی۔ اطالوی دارالحکومت روم میں بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف مظاہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وینزویلا کے صدر مادورو میں اختلافات کی طویل تاریخ۔ دونوں ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ ٹرمپ کے نزدیک مادورو منشیات فروشوں کے سرپرست تھے۔ وہ امریکہ میں اسمگل ہونے والی منشیات کے بھی ذمہ دار تھے۔ ٹرمپ کے بقول منشیات نے لاکھوں امریکیوں کی زندگیاں اجاڑیں۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجوہات میں منشیات کی اسمگلنگ، وینزویلا کے شہریوں کی امریکہ میں غیر قانونی آمد شامل۔ مادورو کا کہنا تھا امریکہ وینزویلا کے تیل کے وسیع ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ منشیات اسمگلنگ کے امریکی الزام کی تردید کی، جسے ٹرمپ نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ممدانی نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی کی ٹرمپ سے ٹیلیفونک گفتگو میں وینزویلا پر حملے کی مذمت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ممدانی نے کہا کہ اتفاقی اور عالمی قوانین توڑنے کا مخالف ہوں، رجیم چینج کو پسند نہیں کرتا۔ امریکی سینیٹر سینڈی بنڈر نے کہا ہے کہ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں۔ امریکی صدر کا اقدام دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دے گا۔ وینزویلا میں امریکی حملہ رجیم چینج یا تیل تک رسائی کی جنگ۔ وینزویلا میں سب سے زیادہ 303 ارب بیرل تیل کے ذخائر۔ تیل کی دولت سے مالا مال ممالک میں سعودی عرب کا دوسرا، ایران تیسرا اور کینیڈا کا چوتھا نمبر۔ خلیجی ممالک عراق، متحدہ عرب امارات اور کویت بالترتیب 5ویں، 6ٹھے، 7ویں نمبر پر۔ 8ویں نمبر پر روس، امریکہ 9ویں اور لیبیا کا فہرست میں 10واں نمبر۔